منصور صاحب، یہ جو سینٹ کا معاملہ ہے الیکشنز کا خیبر پختونخوا سے، آپ کو لگتا ہے کہ اس میں کوئی سرپرائز مل سکتا ہے؟ اگر آپ مجھے اجازت دیں کیونکہ ایک انٹرویو کا ذکر ہو رہا تھا، آج ایک چیز آپ کے ساتھ پہلی دفعہ شاید میں شیئر کرنے جا رہا ہوں. کریں پلیز. ابھی تھوڑی دیر پہلے بات ہو رہی تھی نا کہ وہ ان کا آف دا ریکارڈ وہ ایریا تھا تو وہ بعد میں لیک ہو گیا. میں اسے آج بھی غلط سمجھتا ہوں، وہ لیک نہیں ہونا چاہیے تھا کیونکہ بے شک اس کے اندر انہوں نے کتنی ہی بڑی بات کی نہ ہو، لیکن جب انہوں نے کہا ہے کہ جی اس کی ریکارڈنگ مت کیجیے یا یہ انٹرویو کا حصہ نہیں ہونا چاہیے، تو میں ایز اے جرنلسٹ اس بات کی رسپیکٹ کروں گا. آج میں پہلی دفعہ آج آپ کے ساتھ ایک چیز شیئر کرتا ہوں. پاکستان تحریک انصاف کے ایک رہنما ہیں، ان کا نام اے سے شروع ہوتا ہے، میں نام نہیں لوں گا کیونکہ یہ بھی میں صیغہ راز میں رکھوں گا. میں نے ان کا انٹرویو کیا اور وہ انٹرویو تقریباً 22 منٹ کا ریکارڈ ہو چکا ہوا تھا اور بڑے سخت سوالات اس میں چل رہے تھے، بالکل اسی طرح ہی جس طرح مریم نواز صاحبہ کا وہ انٹرویو تھا. 22 منٹ کے بعد جب ان کی بالکل بس ہو گئی، اور یہ 1-on-1 انٹرویو ہو رہا تھا، تو 22 منٹ کے بعد جب ان کی بالکل بس ہو گئی، انہوں نے کہا جی انٹرویو روک دیں آپ. میں کہا جی اچھا. انہوں نے کہا جی یہ انٹرویو آن ایئر نہیں جائے گا، میں آپ کو اجازت نہیں دیتا کہ آپ اس انٹرویو کو آن ایئر کریں. میں نے کہا جی ٹھیک ہے، آپ کا احترام ہے، آپ نے منع کر دیا، آپ کا حکم سر آنکھوں پہ. وہ انٹرویو آج تک کبھی آن ایئر نہیں گیا، میرے پاس پڑا ہوا ہے، وہ آج تک آن ایئر نہیں گیا کیونکہ یہ ایک ایتھیکل چیز ہوتی ہے. آپ نے جب آپ کا انٹرویو دینے والا اگر کہہ دینا کہ پلیز ڈو ناٹ پٹ دس آن ایئر، تو آئی کانٹ پٹ دس آن ایئر. تو صرف اگر یہ کوئی سمجھا جاتا ہے نا کہ شاید یہ کوئی نون لیگ کو کوئی فیور ہوگی تھی، یہ فیور پاکستان تحریک انصاف کے رہنما کو بھی ہوئی ہے. اور اگر کسی کا کسی دن دل کیا تو آئیے گا میرے پاس، آپ کو دکھا دوں گا. وہ میرے پاس ہی پڑا ہوا ہے، اس کو آج تک ہم نے پبلک نہیں کیا ہے. ٹھیک ہے. اب یہ ویسے ایک بات میں بھی یہاں پہ ریکارڈ پہ رکھنا چاہتا ہوں کہ ایک دفعہ یہاں پہ ایک پی ٹی آئی کے جو لیڈر ہیں، بڑے سینئر لیڈر ہیں، ان کے ساتھ میں نے بھی پوڈ کاسٹ ریکارڈ کی اور اس میں انہوں نے کہا کہ یار یہ چیزیں جو ہے نا مت جانے دینا، نہیں تو میرے لیے بڑا مسئلہ بنے گا. تو ایز اے رسپیکٹ پھر آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ یہ کرتے ہیں، یہ کوئی ایسی نہیں انہونی چیز نہیں ہے. منصور صاحب ذرا میرے پاس چند سیکنڈ ہیں، ذرا بریفلی بتا دیں کہ کیا سینٹ کے الیکشن میں خیبر پختونخوا سے کوئی سرپرائز ہو سکتا ہے؟ نہیں، میرے خیال میں جو سرپرائز کا ایلیمنٹ تھا وہ تو آج ختم ہو گیا. مشال یوسفزئی اور آفریدی صاحب کے حوالے سے تو آج جیل کے اندر سے اب یہ اطلاع آئی ہے. پی ٹی آئی کے کوئی ووٹ ٹوٹ سکتے ہیں، کوئی فارورڈ بلاک یا ووٹ وہ جو حکومت کہہ رہی تھی کہ ان کے ووٹ ٹوٹ؟ میرا خیال میں یہی سب سے بڑا پاکستان تحریک انصاف کا ٹیسٹ ہوگا. جب تک یہ ہو نہیں جاتا سینٹ کے الیکشنز کے بارے میں بھائی میں کبھی کچھ پریڈکشن نہیں کر سکتا. وہاں پہ جتنا بڑا پیسہ چلتا ہے، اللہ معاف کرے، توبہ توبہ توبہ، کچھ پریڈکٹ نہیں کیا جا سکتا. ٹھیک ہے. دوسرا یہ جو تحریک انصاف کے اختلافات ہیں، عالیہ حمزہ ملک صاحبہ کے حوالے سے آج سلمان راجہ صاحب نے بڑی جسے کہتے ہیں غصے کا اظہار کیا کہ ان کو معافی مانگنی چاہیے. اور معاملہ اگین یہ آپ نے ہی شروع کیا، ایک آڈیو نوٹ آپ نے ریلیز کیا، تو یہ کیا عالیہ صاحبہ نے آپ کو دیا، کہاں سے آیا یہ، کیوں آپ نے یہ ساری سٹوری دی؟ اچھا، سٹوری کیوں دی، اس بات کا میں کیا جواب دوں؟ سٹوری کیوں دی؟ سٹوری آئے گی جرنلسٹ کا کام ہے، وہ سٹوری دے گا، اس میں کیوں دینے سے مجھے سمجھ نہیں آئی. دوسری بات یہ، میں نے تو اپنے اس ویلاگ کے اندر میں نے بتایا تھا کہ پولیٹیکل کمیٹی کے اندر بیسکلی وہ آڈیو جو ہے وہ عالیہ حمزہ صاحبہ نے شیئر کی تھی اور پولیٹیکل کمیٹی سے ہی اس کے بعد میرے تک پہنچی. اور صرف وہ نہیں بلکہ بعد میں شیخ وقاص اکرم صاحب نے بھی جو آڈیوز بھیجی تھی وہ بیسکلی اسی پولیٹیکل کمیٹی کے گروپ میں بھیجی تھی. انہوں نے عالیہ حمزہ صاحبہ کو کوئی پرسنلی میرا خیال میں نہیں بھیجی کیونکہ وہیں سے جو ہے وہ یہ لیک ہوئی ہیں. لیکن سلمان اکرم راجہ صاحب نے آج جس قسم کی زبان استعمال کی وہ میرے لیے کافی شاکنگ تھا. مجھے حیرانی ہوئی کہ اتنا غصہ، اتنی نفرت. مطلب وہ تو ایکچولی میں نے خبر یہ دی تھی کہ عالیہ حمزہ صاحبہ کو ہٹانے کی موو جو ہے وہ تقریباً پچھلے 2-3 مہینے سے جاری ہے. یہ نہیں ہے کہ یہ پچھلے 72 گھنٹے کے اندر یہ آپ لوگوں نے جو کچھ دیکھا کہ جناب وہ فارم ہاؤس کے اوپر ان کو نہیں بلایا یا پریس کانفرنس میں نہیں بلایا، یہ تو کنٹینیوس ہے. پیچھے سے پچھلے کئی مہینوں سے جو سلسلہ ایک چل رہا ہے عالیہ حمزہ صاحبہ کو ہٹانے کا، جس میں بچر صاحب بھی شامل ہیں، سلمان اکرم راجہ شامل ہیں، علی امین گنڈا پور شامل ہیں. یہ پورا گروپ یہ چاہتا ہے کہ عالیہ حمزہ صاحبہ کو ریموو کیا جائے اور وہ ہو نہیں رہا. اب تک خان صاحب مانے نہیں تھے. آج میرے خیال میں جو غصہ زیادہ نظر آیا شاید اس میں علیمہ خان صاحبہ نے بھی، چونکہ آپ جانتے ہیں سلمان اکرم راجہ صاحب کی سب سے بڑی جو سپورٹ ہے وہ تو علیمہ خان صاحبہ ہیں، تو ان کے ساتھ ملاقات کے بعد ان کو اور بھی زیادہ کانفیڈنس ہو گیا کہ میں اب کہہ سکتا ہوں جو کچھ میں نے کہنا تھا. ورنہ آپ مجھے اٹھا کے دیکھیے، اگر آپ سلمان اکرم راجہ صاحب اور عالیہ حمزہ صاحبہ کے ایک کمپیریزنس کریں پاکستان تحریک انصاف کے لیے، تو کس نے زیادہ ٹائم گزارا ہوا ہے پارٹی میں، کس نے مشکل وقت گزارا ہوا ہے، کون جیل گیا ہوا ہے، آئی تھنک کمپیریزن ہی نہیں ہے. اور میرا خیال میں اگر ان دونوں افراد کا اگر لاہور کے کسی بھی حلقے سے، جس مرضی کے اوپر جا کے آپ انگلی رکھیں، کسی بھی حلقے سے جا کے اگر آپ الیکشن لڑائیں گے، عالیہ حمزہ صاحبہ بڑے آرام سے جیتیں گے. لیکن افسوسناک بات ہے کہ ایک سینئر لیڈر کے ساتھ جو ہے وہ ایسی زبان استعمال کی جا رہی ہے سلمان اکرم راجہ صاحب کی جانب سے. منصور صاحب اس پہ اگر آپ کامنٹ کرنا چاہیں تو ضرور کیجیے گا. اب یہ جو مخصوص نشستیں مل رہی ہیں خیبر پختونخوا میں، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ حلف ہو جائے گا یا ابھی بھی وہاں پہ کوئی کنٹروورسی کی
گنجائش ہے کوئی خیبر پختونخوا کی حکومت اس میں کوئی رکھنا ڈال سکتی ہے؟ بہت شکریہ عاطف صاحب. میں آپ کے سوال کے جواب سے پہلے ابھی آپ جو ڈسکشن کر رہے تھے, جو بات ہو رہی تھی کہ جناب کون کس کے کون سے شوگر ملز جو ہے وہ اون کرتا ہے, میرے خیال میں آئی ایم سرپرائز ایکچولی کہ آپ کے دو اتنے سینئر پولیٹیشینز ہیں اور ان کو اس بات کا نہیں پتہ کہ کون کون سی سیاسی جماعتوں کے جو لیڈرز ہیں وہ شوگر ملز کو اون کرتے ہیں. شریف فیملی کی جو ہے جو وہ ہے رمضان شوگر ملز, جس کا ایک بڑا مشہور کیس جو ہے وہ گندے نالے کا بھی جو ہے وہ چلتا رہا, وہ رمضان شوگر ملز ہے. اس کے بعد جہانگیر ترین صاحب کی شوگر مل تھی, جس کے حوالے سے پورا ایک اسکینڈل عمران خان صاحب کے اپنے دور میں آیا تھا, اور اس کے بعد ایک رپورٹ بنی تھی, اس کے بعد کچھ نہیں ہوا تھا. اس کے بعد ہمایوں اختر خان, وہ بھی پاکستان تحریک انصاف کا حصہ رہ چکے ہیں, ان کی ایک شوگر مل جو ہے وہ بھی وہاں پہ موجود ہے. تو پیپلز پارٹی کے جو ہیں وہاں سے بھی بہت سے لوگوں کی شوگر ملز اومنی گروپ والی جو ہیں اس میں بھی ان کے شیئر وغیرہ بھی ہیں, تو بہت سے لوگ ہیں. تو اس طرح یہاں پہ, اور اچھا پھر اس کے بعد بات صرف شوگر مل مافیا کی نہیں ہے, ٹبیکو مافیا, وہ تو پاکستان تحریک انصاف کے بڑے بڑے کرتا دھرتا, میرے خیال میں ان کے بارے میں تو خٹک صاحب جانتے ہوں گے. تو ان تمام سیاستدانوں نے اپنے اپنے ہاتھ جو ہیں وہ چینی کے ساتھ جو ہیں وہ بھرے ہوئے ہیں. اور شرم کی بات ہے, کہنا چاہیے کہ شرم کی بات ہے کہ 75 سال کے بعد جو ہے وہ آج بھی یہ ملک ایک کموڈٹی کے پیچھے جو ہے وہ گھومتا ہے. ہمارے سیاسی فورسز جو ہیں اس ایک کموڈٹی کے پیچھے گھومتے ہیں, اور وہ بھی وہ کموڈٹی جو ایکچولی عام آدمی کی دسترس سے ویسی دور ہے. ایک اندازے کے مطابق ایک عام انسان جو پاکستان کے اندر ہے وہ تقریباً ٹوٹل پورے ایک سال میں 28 کلو چینی وہ کھاتا ہے, مشروبات کی شکل میں, ویسے چینی کی شکل میں. مطلب کوئی اتنا بڑی اس کی ڈیمانڈ نہیں ہے, لیکن ہمارے یہاں پہ اس کی پالیٹکس ایسی کھیلی جاتی ہے. زر مبادلہ, ابھی تھوڑی دیر پہلے کھیلدار صاحب فرما رہے تھے کہ ہم زر مبادلہ کمائیں گے. کہاں سے کمائیں گے بھائی؟ آپ جب اس کو ایک چیز کو ایکسپورٹ کر رہے ہیں اور بعد میں امپورٹ کر رہے ہیں, تو امپورٹ کرتے ہوئے وہ آپ پاکستانی روپیز دیتے ہیں, آپ ڈالرز دیتے ہیں, وہ زر مبادلہ تو آپ کا جاتا ہے یہاں سے. اور اس وقت 165 روپیز پر کے جی جو ہے وہ ایکس مل اس کی پرائس ہے. پنجاب کے اندر مختلف جگہوں کے اوپر 200 روپے سے اوپر بھی پرائس کوٹ کی جا رہی ہے. تو یہ اتنا معصوم بن جانا نا کہ جناب ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کیا ہو گیا, کس نے کر دیا, یہ ایک بڑا پرانا طریقہ ہے. ہر سال یہ سیزن آتا ہے, ہر سال شوگر غائب ہوتی ہے, ہر سال اس طرح امپورٹ ہوتی ہے, اور پھر بعد میں سارے ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں یہ کس نے کیا, کہاں سے ہو گیا, کس طرح ہو گیا. سب کو پتہ ہے کس طرح ہو گیا, سب حکومت وقت کے ہاتھ میں ہوتا ہے, لیکن چپ کر کے جو ہے وہ معصوم بن جاتے ہیں. دوسرا آپ نے سوال کیا کہ مخصوص نشستوں کے حوالے سے, دیکھیے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اس کیس کو جو ہے ایڑی چوٹی کا زور لگا کے سپریم کورٹ تک لڑا. انہوں نے اپنا ہر حربہ استعمال کیا, اعلیٰ سے اعلیٰ وکلا کو جو ہے اس کے اندر ہائر کیا گیا, مخدوم علی خان کو اس کی ذمہ داری دی گئی. تو پاکستان تحریک انصاف بھی اب اپنی سیاست کھیلے گی. وہ جانتے ہیں ان کے پاس آپشن کوئی نہیں ہے, وہ جانتے ہیں کہ مخصوص نشستیں الٹیمیٹلی جائیں گی ہاتھ سے, لیکن ایک ڈیلینگ ٹیکٹک ہے کہ کسی طرح آگے لے جائیں. لیکن الٹیمیٹلی میرے خیال میں چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ شاید اس کے اندر انوالو ہوں گے. گورنر تو آلریڈی لیٹر لکھ چکے ہیں علی امین گنڈا پور صاحب کو کہ آپ اس کا اجلاس بلائیے, لیکن مجھے لگ رہا ہے الٹیمیٹلی یہ چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ کے پاس ہی جائے گا کہ وہ لوگ وہ جا کے ان مخصوص نشستوں کے حوالے سے حلف لیں گے. باخبر رہنے کے لیے سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کر دیں.